اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بخاری اور مسلم چینل، اور میرے پاس ابھی میرے سامنے مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے اور بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا حنفی علماء سے، خاص طور پہ جب آپ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں، تو وہ اکثر آپ کو یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ تم نماز میں اپنے ہاتھ اس طرح نہ ہلایا کرو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں۔ اکثر یہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے وہ رفع الیدین کے ترک کرنے میں پیش کی جاتی ہے دلیل کے طور پر۔ یہ میرے پاس مسلم شریف ہے اور صحیح مسلم، اور یہ وہ حدیث ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں، اور آگے بھی یہ حدیث کنٹینیو ہے۔ لیکن اب اس حدیث کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ایک عام بندہ اس طرح کی کوئی حرکت یا اس طرح کی کوئی دلیل دے تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اچھے خاصے جو پڑھے لکھے عالم دین ہیں وہ بھی یہ دلیل دیتے ہیں، تو مجھے پھر کافی اس پر افسوس ہوتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ صحیح مسلم جو ہے وہ لکھی کس سٹائل میں گئی ہے۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل ایک دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ طریقہ کار ہے کہ وہاں پر احادیث کے ترک ہوتے ہیں۔ ترک سے کیا مراد کہ ایک ہی حدیث کو جب مختلف صحابہ اکرام یا مختلف تابعین یا اشخاص بیان کرتے ہیں تو وہ ایک ہی جگہ پر لکھی جاتی ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مت جھوٹ باندھو میرے اوپر، جو کوئی میرے اوپر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کوئی جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ ایک ترک ہے اس حدیث کا۔ اب سیم روایت ہے کسی اور صحابی نے بیان کی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے بہت حدیثیں بیان کرنے سے یہی بات روکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جو شخص مجھ پر قصداً جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی مفہوم ہے، لیکن دو مختلف صحابہ اکرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ تیسرے نمبر پر اگر آپ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر قصداً جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی ایک ہی حدیث کو بیان کرنے کے جو مختلف روایات ہیں ان کو ایک ہی جگہ پر امام مسلم نے جمع کیا ہے۔ اب یہی ہوا ہے اس گھوڑوں کی دم والی حدیث کے ساتھ بھی۔ یہ پہلی آپ نے دیکھی حضرت جابر بن سمرہ نے جو بیان کی گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اب یہ ظاہر نہیں ہوتا اس حدیث سے کہ وہ ہاتھ کب اٹھا رہے تھے، کس موقع پر اٹھا رہے تھے، نماز کا وہ کون سا مقام تھا جہاں پر وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ تو اسی کا جو اگلا ترک ہے اسی سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں اٹھا رہے تھے، لیکن یہ علماء اکرام آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بتاتے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھیں یہ حدیث ہے اور یہ اس کا اگلا ترک یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی حضرت جابر بن سمرہ سے ہی ہے، جن سے پہلے تھا انہی سے دوسرا ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں بتاتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر کسی کے پاس اتنا کون سا ٹائم ہے کہ وہ جا کر دیکھے گا بخاری شریف سے یا مسلم شریف سے، ان کو بس پبلک کو ایک بات بتا دی جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ہم لوگ نماز پڑھتے تو نماز کے اختتام پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ ملاحظہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں یہی کافی ہے کہ تم قعدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ نماز میں جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ مت ہلاؤ۔ اب یہ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا جرم ہے یا کتنا بڑا آپ سمجھ لیں کہ ظلم ہے عوام کے ساتھ کہ ان کو یہ حدیث رفع یدین کے متعلق بتائی جاتی ہے، جب سے اگلے ترک میں ہی وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تحقیق لازمی کیا کریں، اندھا دھند پیروی کسی کی
نہ کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔